السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ترمذی کی روایت ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ یقول من صلی رکعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام، کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جابر کی خود قول ہے، جابر کا خود قول ہے کہ جس نے ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، علاوہ اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس حدیث کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جابر رضی اللہ عنہ کی خطا ہے، یہ صحابی کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے مرفوع حدیث کے خلاف، لہذا بغیر جرح کیے ہوئے ان کی بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ صحابہ نے بھی اجتہاد کی ہے اور اجتہاد میں انہوں نے غلطی کی بھی ہے۔ کئی ساری مثالیں آپ کو حدیث میں مل جائیں گی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو اجتہاد کر کے یہ فتویٰ دے دیا، وہ زخمی تھے کہ آپ غسل کر لو کیونکہ وہ ناپاک ہو گئے تھے، اور وہ پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور کہا ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتے۔ اور ایسے ایک صحابی نے بھی اجتہاد کیا کہ جس طریقے سے جب ایک انسان ناپاک ہوتا ہے تو اس کو پورے جسم پر پانی ڈالنا ہوتا ہے، پھیرنا ہوتا ہے، تو ان کو پانی نہیں ملا بلکہ کیچڑ ملا، تو کیچڑ میں اپنے آپ کو لت پت کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا، ہنسے اور کہا ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتے۔ تو یہ صحابہ نے اجتہاد کی، اور جب ان کی یہ اجتہاد صحیح حدیث کے خلاف ہو، مرفوع حدیث کے خلاف ہو، تو ان کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہی حال اماموں کا بھی ہے کہ اماموں نے بھی اجتہاد کیا، یعنی ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا، اور جب وہ قرآن و حدیث میں وہ بات نہیں ملی تو انہوں نے اجتہاد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا حکم بھی دیا کہ ایک فقیہ اجتہاد کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، کہ اگر حاکم فقیہ اجتہاد کرے اور وہ درستگی کو پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 اجر ہے، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ لیکن بعد کے آنے والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی وہ بات نہ لیں، چھوڑ دیں، اگر وہ لیتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ فقیہ یا امام یا صحابہ نے جو اجتہاد کر کے غلطی کی ہے صحیح حدیث کے خلاف، تو ان کو وہ گناہ نہیں ملے گا، لیکن بعد کے آنے والے اگر اس کو دلیل پکڑتے ہوئے اس کو عمل میں لائیں تو گنہگار ہوں گے، لہذا اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، بخاری، مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کی نماز کا وجود ہی نہیں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں تو صراحت کے ساتھ کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو صحابہ فاتحہ کے بعد بھی قرات کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز بھاری پڑ گئی، گرا گزری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ پڑے کیا تم لوگ میرے پیچھے فاتحہ کے علاوہ بھی قرات کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم لوگ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی فاتحہ ہی پڑھا کرو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو جہری نماز میں امام کے پیچھے۔